ہم اپنے مالک سے دعا کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہماری دعا پوری نہیں ہوتی تب بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ کیسے اپنے مالک کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، کیسے اس رب کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں اور انسانوں کے نہ ملنے پہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمارا اصل مالک ہے، جو ہمیں ملا ہے زندگی میں وہ بھی اسی نے دیا ہے۔ تو کیوں نہ بے وقت چیزوں کی وجہ سے اپنے رب سے ناراض ہونا چھوڑ دیں، اس کو دل سے مالک سمجھتے ہوئے اس کے پاس واپس پلٹ آئیں۔ ہر وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی، ہر وہ چیز جو آپ کو نہیں ملی، جو آپ کے سامنے کسی دوسرے انسان کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے، وہ سب اس رب کی ملکیت ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ ہم نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ پتہ ہے اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ جانتے ہو دل میں ایک مایوسی سی ہے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اب کچھ بدلے گا۔ مایوسی کے بعد امید آئے گی، اندھیرے کے بعد روشنی ہوگی۔ کیا کبھی ہمارے حالات بدلیں گے؟ وہ دعائیں جو ہم برسوں سے مانگ رہے ہیں، کیا وہ پوری ہوں گی؟ کیا کبھی ہمیں وہ بھی ملے گا جو ہم چاہتے ہیں، یا ہم ایسے ہی دکھتے رہ جائیں گے اور ہمارے آس پاس دائیں بائیں سب کو وہی شے ملتی رہے گی سوائے ہمارے؟ کیا کبھی ہماری زندگی بھی بدلے گی؟ لوگ ہمیں سمجھیں گے، ہمارے گھر والے، دنیا والے، کوئی ہمیں سمجھے گا؟ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمی ہمیں دعا مانگنے نہیں دیتی۔ وہ اس وجہ سے ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ سوال کہ آخر کہاں سے ہم اپنے اندر وہ امید لائیں جو دنیا والوں نے بجھا دی ہے، وہ یقین کہاں سے لائیں جو حالات کی سختیوں سے کہیں کھو سا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نا امید ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں؟ ہمارا کامل یقین ہی ہمیں اللہ سے ملائے گا، اور اللہ سے لو لگ جائے تو دنیا کی کوئی چیز ہم سے دور نہیں رہ سکتی، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو سکتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ اگر اس کی قربت مل جائے، اگر اس سے لو لگ جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہماری من پسند چیز نہیں دور کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس کی محبت کو ٹھکرائیں؟ ہم 5 وقت دن میں سے 5 وقت اس کی محبت سے منہ پھیرتے ہیں۔ کیا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے
کہ ہم اس کے لیے نماز پڑھیں، اس کے لیے رکوع و سجود کریں اور اپنی من کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے حضور رکھ دیں، تو وہ کہاں سے ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا اللہ تعالیٰ کی گواہی ملے گی کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں تو وہ ہماری خوشی ہمارے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ ہم لوگ تو اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہی وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھیں 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں صرف 75 منٹ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں سے 75 منٹ یعنی 75 منٹس اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ ہم یہ سوچتے ہی کیوں ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے؟ یہ سوچیں، یہ وسوسے ہمیں صرف اس لیے آتے ہیں کیونکہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن ہم کو پتہ ہے شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے کسی بھٹکے ہوئے انسان کو بھٹکائے گی؟ شیطان کو اسی پر محنت کرے گا جو سیدھی راہ پر ہے، تاکہ وہ انسان سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے لیے تنہا وقت نکالنا، اللہ سے دعا کرنا، جیسے آپ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی آپ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خصوصاً شیطان سے بچنے کی غرض سے کیا ہے۔ جانتے ہو الرحمن، اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے درگزر فرما لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، سرکشی اور گستاخی کو بخش دیتا ہے، عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، غلط ارادوں اور بری نیت کو بدل دیتا ہے، خطاؤں پر ندامت قبول کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ الرحیم، نہایت رحم والا، یعنی رحمانیت کی حد اللہ ہی سے شروع ہے اور رحیمی کی انتہا اللہ تک ہی ہے۔ روز محشر جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنی رحیمی صفت کے باعث جس کو چاہے گا سائے سے نواز دے گا۔ اسی رحیمی صفت کے سبب جس گناہ گار کو چاہے گا جہنم سے نکال کر جنت میں جگہ دے دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر کیا جانتے ہو، وہ اپنی اسی رحیمی صفت کی بدولت جنتی اللہ کا دیدار بڑی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ جانتے ہو، کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ کیا جانتے ہو، یہی تو ہے ادا مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ وہ مسلسل مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے
اور وہ کن فرما دے۔ اور جانتے ہو، کچھ لوگ دعا کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جو فیصلہ کر چکا ہے وہی رونما ہوگا، پھر دعا مانگنے سے کیا حاصل؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو انسان کے دل سے دعا کی اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر انسان دعا مانگے بھی تو اس کی دعا کوئی روح باقی